میرے پاس ایک فیملی آئی، اس نے کہا کہ ان کا بچہ گم ہو گیا ہے، کہیں اغوا ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے اور اس کی تلاش کرنی ہے۔ ہم نے تلاش شروع کی، کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاع یہ ملی ہے کہ وہ خلیج کے ایک ملک میں چلا گیا ہے۔ اب 4-5 سال کا بچہ خلیج کے ملک میں کیسے چلا گیا ہے؟ ہم نے تھوڑا سا اس پہ کام کیا، تو میں نے کہا میں خود جاؤں وہاں پہ اور میں جا کے میں خود تلاش کروں اگر یہ سچ ہے تو۔ وہاں گیا تو میں نے ٹیکسی روکی، میں نے کہا فلانی جگہ جانے، اس نے کہا لا 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 لا، مطلب خوف اتنا تھا۔ وہاں لکھا ہوتا تھا کہ یہاں تصویر گیم ہے، گیم میں کیا تصویر بنانی منع ہے، وہاں لکھا ہوتا تھا کہ تصویر بنانی منع ہے۔ تو میں نے دوست کو کہا یار مجھے وہاں جانا ہے، اس نے کہا نہیں یار وہ تو خطرے کے کھیل ہیں۔ تو میں نے کہا پھر اس خطرے کے کھیل سے میں کھیلوں گا، کیونکہ جب تک آپ ڈوبتے رہتے ہیں، تیرنا اسی وقت آتا ہے جب آپ ڈوبنے لگتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں اب کروں گا اس کو، میں دیکھوں گا۔ وہاں گیا تو وہاں گارڈ وغیرہ تھی، ساری چیزیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاکستان، سری لنکا، انڈیا، بنگلہ دیش، مختلف ملکوں سے، ایتھوپیا، صومالیہ اغوا کر کے یا خرید کے لے جایا جاتا تھا، پھر ان کو وہاں باندھ دیا جاتا تھا اونٹ کے ساتھ، پھر ان کی چیخوں کے اوپر اونٹ دوڑتے تھے اور بہت ساری ایسی چیزیں، گرتے تھے، مر جاتے تھے۔ ریس نہیں رکتی تھی کیونکہ بادشاہ سلامت بیٹھے ہوتے تھے، تو ریس نہیں رکتی تھی، پیٹ بھر جاتے تھے۔ ایک روڈ لگی ہوتی تھی کہ روڈ کے پیچھے وہ اونٹ پہ بندھے ہوئے ہوتے تھے، اگر روڈ اٹھے گی تو ان کو پھر فوری جانا ہوگا، تو کچھ بچے جلدی میں نکلنے کی کوشش میں اپنی گردنیں کٹا لیتے تھے۔ یہ ایک چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں میں، اس سے زیادہ کہیں ہولناک کہانیاں تھیں۔ خیر اس پہ ہم نے کام شروع کیا۔ میں نے کہا اس بچے کی میں تصویر کیسے بناؤں جو اس کی فیملی کو جا کے دکھاؤں کہ اس کی ہمیں مل گیا ہے بچہ۔ تو میں نے اپنے کپڑے چینج کیے، ذرا دیسی لباس میں آیا کہ جیسے کوئی ملازم کسی جگہ کا۔ تو میں نے کہا میں اس کا رشتہ دار آیا ہوں، اس کو یہ تھوڑی سی ٹافیاں اور چاکلیٹ دے دوں تو میں تصویر بنا لوں۔ اس نے کہا وہ میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ یہی بچہ ہے اور یہی ساری صورتحال ہے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس پہ لڑیں گے۔ ہمارے بچے، انسانوں کے بچے، جانور کو بھی اس طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا تھا جو کھیلوں کے لیے ان کو جس طریقے سے مار دیا جاتا تھا، ان کی تفریح لی جاتی تھی۔ گیم نہیں رکے گا، گیم اس لیے نہیں رکے گا کہ بادشاہ سلامت وہاں پہ تشریف فرمائے، گیم چلتا رہے گا، کتنے اونٹ اس بچے کے اوپر سے گزر جائیں اور طویل داستانیں آدھی رات میں گزر جائے تو ختم نہیں ہوگی۔ قصہ مختصر یہ کہ ہم نے پھر اس کے اوپر کام شروع کیا، سب نے روکا، اگر کوئی نہیں رک سکا تو وہ میری بیوی تھی، جو جب ہم یہ ساری چیزیں کر کے واپس جاتے تھے گھر تو بچے کہتے تھے یہ تو ہماری اپا ہی نہیں ہے، کالی سیاہ ہو جاتی تھی، 50 ڈگری وہ سورج کی روشنی، اس کے اندر آپ مزدوروں کی طرح وہاں گھوم رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ پہچان لیے گئے تو آپ کی زندگی گئی۔ 2 دفعہ حملہ ہوا، گاڑی کے اوپر 2 دفعہ حملہ ہوا، لیکن مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج وہ ریس ان تمام خلیجی اور عرب ممالک سے ختم کر دی گئی ہے، ان کی جگہ روبوٹ آ گئے ہیں۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے آپ کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے، وگرنہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مجھے انٹرنیشنل ہیرو ڈکلیئر کیا اور میرے ملک میں کہا گیا کہ تم نے شیخوں کو ناراض کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو۔ تو میں نے کہا تم شیخوں کو خوش کرو اور میں اس کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ جس نے ساری کائنات بنائی ہے، اور وہ راضی ہو گیا تو مجھے کسی شیخ کی پرواہ نہیں۔ آج الحمدللہ روبوٹ ہوتے ہیں وہاں پہ، روبوٹ میں وہ کھیلیں کودیں سب کریں، پھر ان سارے بچوں کو ان تھاؤزنڈس، ناٹ ان ڈزنس، ہنڈریڈس، ان تھاؤزنڈس، ان کو وہاں ان ممالک سے نکال کے لا کے رکھا گیا، ان کا پورا میڈیکل کرایا گیا، انہیں ان کے ممالک میں اور شاہین جا کے چھوڑ کے آئے۔ پھر ان بچوں کی ہم 2-3 دفعہ گئے کہ ان کی تعلیم وغیرہ صحیح ہو رہی ہے، اور الحمدللہ آپ کا فخر ہے، آپ کا انعام ہے کہ میں اس کی جو بھی اللہ اس سے قبول کرتا ہے تو اس کی ساری دعائیں آپ کے نام کرتا ہوں کہ ان بچوں کی زندگیاں بچیں،
جو ہزاروں کی تعداد میں اپنی ماں کی گود میں واپس پہنچے. بہت بہت شکریہ ندی صاحب.